سمندری طوفان کا رخ کراچی کی طرف، اگلے 24 گھنٹے اہم، 40 فٹ تک بلند لہریں، 220 کلومیٹر فی گھنٹے کی طوفانی ہوائیں۔ طوفان کا کراچی سے فاصلہ کم ہوتے ہوتے 500 کلومیٹر رہ گیا۔ وائپر جوائے کی پاکستانی ساحلی علاقوں کی طرف پیش قدمی میں تیزی، 15 جون کو کیٹی بندر کے قریب سے گزرنے کا امکان۔ طوفان شمال کی جانب بڑھ رہا ہے، 14 جون تک رخ شمال مشرق کی طرف ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے ساحلی علاقوں سے ہزاروں لوگوں کی نقل مکانی، طوفان کے پیش نظر گوادر میں بھی ایمرجنسی نافذ۔ سمندر بپھر گیا، مکران کی سمندری حدود میں طغیانی، اورماڑا میں سمندری پانی آبادیوں میں داخل، ماہی گیروں کی املاک کو شدید نقصان کا خدشہ۔ بدین کے ساحلی علاقوں میں دفعہ 144 نافذ، گڈانی کے ساحل پر طوفان سے بے خبر شہری نہاتے رہے۔ ٹھٹھا میں بھی خطرے کے باوجود ایمرجنسی صرف بیانات کی حد تک محدود، ناقص حفاظتی انتظامات پر عوام پریشان۔ کراچی میں سی ویو جانے والے تمام راستے رکاوٹیں لگا کر بند کر دیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی طوفان سے نمٹنے کی تیاریوں پر سندھ حکومت کی تعریف، انشاءاللہ ممکنہ طوفان سے پیدا صورتحال پر قابو پا لیں۔ وزیر اعظم کا ٹویٹ، وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ سندھ کو فون، سمندری طوفان کے حوالے سے اقدامات پر گفتگو۔ وفاقی حکومت کی طرف سے سندھ حکومت کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ آئی آف دا اسٹارم کی پاکستان اور بھارت پر نظر، سمندری طوفان وائپر جوائے کا 7 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے پاکستان کی طرف سفر جاری۔ طوفانی کون کی چوڑائی بھارتی شہر احمد آباد سے کراچی تک ہے۔ ماہرین کے مطابق 67% امکان ہے کہ طوفان کا مرکز اس کون کے اندر ہی رہے گا۔ سمندری طوفان کیا رخ اختیار کرے گا، کون کون سا شہر طوفان کے نشانے پر ہے، اس حوالے سے خصوصی رپورٹس شامل ہیں اسی بلیٹن۔ سمندری طوفان سے لہروں کی اونچائی 8 سے 12 فٹ ہو سکتی ہے۔ ٹھٹھا سے سمندری طوفان کا فاصلہ کم ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ طوفانی بارشیں 3 سے 4 روز تک جاری رہیں گی۔ 14 جون کو گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ محکمہ موسمیات نے کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھا، بدین، سجاول، عمر کوٹ، تھر پارکر، میرپور خاص، ٹنڈو محمد خان اور دیگر علاقوں میں کل سے بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ طوفان کا رخ چینج ہو رہا ہے، کراچی کو ڈائریکٹ ہٹ تو نہیں کر رہا، لیکن اس طوفان کے ساتھ تیز ہوائیں اور بارش ہوگی۔ طوفان سے سندھ میں 60,000 افراد اور 51 گاؤں متاثر ہونے کا خدشہ۔ طوفان کا رخ شمال مغرب کی طرف ہوا تو کراچی متاثر ہو سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی نیوز کانفرنس، کہا کہ 14 جون سے تعمیراتی کام بند کرنے کا کہہ دیا۔ کراچی سے بل بورڈز ہٹائے جا رہے ہیں۔ اندازے کے مطابق طوفان سے آدھے گھنٹے میں تقریباً 2.5 انچ تک بارش ہوگی۔ سجاول سے تقریباً 60,000 لوگوں کی نقل مکانی کرانا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا سجاول، ٹھٹھا، بدین کا فضائی جائزہ۔ سمندری طوفان سے حفاظتی اقدامات کے لیے پاک فوج کے جوان تعینات۔ ساحلی علاقوں سے لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی کے لیے پاک فوج کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ ٹھٹھا، سجاول اور بدین کے ساحلی علاقوں سے مجموعی طور پر 90,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جانا ہے۔ پاک فوج کے جوانوں کی تعیناتی کا فیصلہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ پاک آرمی کے جوان ممکنہ ریسکیو آپریشنز کے لیے اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ سمندری طوفان کی بھارتی ساحلوں پر دستک، ممبئی اور بھارتی گجرات کو بلند لہروں کا سامنا۔ رت نگری میں بپھری لہروں کی ساحل پر یلغار، لوگوں نے بھاگ کر جانیں بچائیں۔ بھارتی ریاستوں میں ہائی الرٹ، ممبئی میں پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ کچھ، جام نگر، ماربی، گیر سومناتھ، پور بندر اور دیو بھومی دیوار کے اضلاع میں شدید بارشیں، 150 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آندھی چلنے کا امکان۔ سمندری طوفان کی پیش نظر پنجاب میں بھی طوفانی بارشوں کا الرٹ جاری۔ کل سے بالائی علاقوں میں مغربی ہوائیں داخل ہونے کا امکان۔ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ، گوجرانوالا اور دیگر شہروں میں بارشوں کی توقع۔ بعض مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ مری کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے کی پنجاب کے تمام اداروں اور ضلعی انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت۔
کراچی میں 600 سے زائد عمارتیں مخدوش اور خطرناک قرار. ضلع جنوبی میں سب سے زیادہ 650 خطرناک عمارتیں موجود. مکینوں کو عمارتیں خالی کرنے کے نوٹسز. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے 40 عمارتوں کو خالی کرنے کا حکم دے دیا. شہریوں کو خطرناک عمارتوں کے قریب گاڑیاں کھڑی نہ کرنے کی ہدایت. ادھر کراچی کی سڑکوں پر بل بورڈز اور سائن بورڈز تاحال برقرار. چیف سیکرٹری سندھ کا کمشنر حیدرآباد کو نالوں کے چوکنگ پوائنٹس فوری کلیئر کرانے اور بل بورڈز ہٹانے کا حکم. فوجی تنصیبات پر حملوں کے کیس آرمی ایکٹ کے مطابق چلانے کی قرارداد منظور. خواجہ آصف نے کہا کہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. ہمارا نظام کمپرومائزڈ ہو چکا ہے. جہاں دہشت گردی ہوگی وہاں اسی قانون کے تحت کیس چلے گا. جن لوگوں نے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت ہی کیس چلے گا. قرارداد میں کہا گیا کہ 9 مئی کو ایک جماعت اور اس کے قائد نے تمام حدیں پار کر دیں. ملزمان کے خلاف کارروائی میں ایک دن بھی تاخیر نہ کی جائے. وفاق سے حق لینے کی بات کی جا رہی ہے. وفاق خود بے روزگار اور لاچار ہے. وفاق اپنا خرچ سود لے کر چلا رہا ہے. کس کی مدد کرے گا؟ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا حیدرآباد میں ری امیجنگ پاکستان سیمینار سے خطاب. کہا کہ ملکی نظام بدلنے تک حالات درست نہیں ہوں گے. جو لینڈ کروزرز پر ووٹ مانگنے آئے اس سے پوچھیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ملک کو 1% اشرافیہ چلا رہا ہے. 40 بچے بڑے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. 1.5 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں. صبح شام ڈیفالٹ کی باتیں ہوں گی تو سرمایہ کار کو کیسے مطمئن کریں گے؟ اقتدار میں واپس آ کر ملک کو دنیا کی 20ویں معیشت بنائیں گے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. کہا کہ امید ہے کہ رواں ماہ کے آخر تک IMF کے ساتھ معاہدہ طے پا جائے گا. پاکستان مالی نظم و ضبط کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا. ہمیں مل کر اب ملک کو آگے کی جانب لے کر جانا ہے. مشکلات کے باوجود حکومت نے متوازن بجٹ پیش کیا. PTI حکومت نے معیشت کا ستیہ ناش کر دیا. چین کی سرمایہ کاری کو ڈبویا, اس کا اعتماد توڑا. سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان کی نیوز کانفرنس. کہا کہ پاکستان کا اسلامی تشخص ختم کر کے اسے سیکولر بنا دیا گیا. 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کرتے ہیں. ایسے فتنے کی بےخ-کنی کے لیے سخت اقدامات کرنے چاہیے. اسٹیٹ بینک کا شرح سود 21% پر برقرار رکھنے کا اعلان. مرکزی بینک کے مطابق اپریل اور مئی کے بلند مہنگائی کے اعداد و شمار توقع کے مطابق تھے. ملک کی غیر یقینی کیفیت اور بیرونی کھاتے پر مسلسل دباؤ ہے. توقع ہے رواں ماہ سے مہنگائی میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. میں نے ان کے لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات بڑے تحمل سے سنی ہے. دے شوڈ بہیو. جی یہ کیا بات ہوئی؟ یس یو شوڈ کیپ کوائٹ. پلیز نو کراس ٹاک. سینٹ میں بجٹ اجلاس کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ. سینیٹر آصف کرمانی نے اپنی تقریر میں کہا کہ 9 مئی کے گناہ پر اپوزیشن مزار قائد پر جا کر معافی مانگے. جناح ہاؤس GHQ پر حملہ کیا گیا. جرم کیا ہے تو اس کی معافی مانگنا ہوگی. اپوزیشن جیسا کہے گی انہیں ویسا ہی جواب ملے گا. ان کے ریمارکس پر PTI ارکان نے ایوان بالا میں شور شرابہ شروع کر دیا. چیئرمین